ہونے کے خدشات پھر سر اٹھا رہے ہیں اور پاکستانی روپے پر تو جیسے جمعرات کا دن کہہ لیں کہ بھاری پڑنے لگا ہے. آج ڈالر 19 روپے مہنگا ہو کر 286 تک آیا ہے, تو جیسے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے ہوں. 28 جنوری کو بھی جمعرات کا ہی دن تھا جب ڈالر 24.5 روپے مہنگا ہوا تھا. اچھا ساکھ صاحب کو اور کچھ نہیں تو ایک کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ انہوں نے ملک میں ڈالر کی جو بلیک مارکیٹ ہے وہ بنا دی ہے. اب کسی کو ڈالر چاہیے ہو تو وہ وہیں جاتا ہے اور 300 یا اس سے بھی زیادہ کہنے کے اوپر چلا جاتا ہے, خرید میں لے آتا ہے. اور آئی ایم ایف کی جو رکی ہوئی قسط ہے اس نے تو جیسے کہہ لیں کہ سب کی سانسیں روک دی ہیں. اور ادھر سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک نیا انکشاف یہ کیا ہے کہ جی آئی ایم ایف چند قدم پیچھے ہٹ گیا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان دوست ممالک سے پیسے لے کر آئے. اور ہماری مشکل یہ ہے کہ چین, سعودی عرب, متحدہ عرب امارات جو پہلے آنکھیں بند کر کے چیک کاٹ دیا کرتے تھے اب کترانے لگے ہیں. اور آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے ہم لاکھ جتن کر رہے ہیں لیکن بے سود. آپ جانتے ہیں کہ ڈالر آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے. روپی فری فال کی جو بات کی جا رہی تھی ہم اس پوائنٹ پر اب پہنچ چکے ہیں. ابھی تک آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری کوئی ڈیل نہیں ہوئی ہے اور اب ہم اس جگہ پر کھڑے ہیں جہاں پر ایک دن کے اندر ڈالر میں 18 روپیز کا جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے اور اس وقت 285 پر ہے. بات کیا کی جا رہی تھی؟ آج سے فیو منتھس بیک اگر آپ چلے جائیں تو کیا کہا تھا ہم نے کہ ڈالر جو ہے جب 300 پہ پہنچے گا اور روپی فری فال ہوگا تو اس وقت دیوالیہ نکل جائے گا, اس کے بعد کوئی روک نہیں سکتا. 285 پر پہنچ چکا ہے. 285 جو میں آپ کو بتا رہی ہوں, لیکن اگر یہ انٹرنیٹ اور جو اوپن مارکیٹ ہے اس میں فرق ہوتا ہے آپ جانتے ہیں. تو اگر آپ وہاں پر پہنچے تو وہ آلموسٹ 300 ہے, 290 سے اوپر جا چکا ہے. لوگ 295 سے نیچے کی بات ہی نہیں کر رہے. اور اسی کے ساتھ ایک چیز یہ کہی جا رہی ہے کہ تقریباً 5 ملین پیپل جو ہیں پاکستان میں وہ ہو سکتا ہے کہ ان کو فیمن کا سامنا کرنا پڑے. یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں, میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کس نے کہا ہے. یہ یو این کی رپورٹ کو کوٹ کر کے کسی جرنلسٹ نے کہا, انٹرنیشنل جرنلسٹ نے, یعنی کہ یہ پاکستانی کے جرنلسٹ. دیکھیں ہم تو اگر بات کر رہے ہیں تو آج بھی ہمارے فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جو اینٹی پاکستان ایلیمنٹ ہیں وہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ڈیفالٹ ہو جائے گا. کیا اسحاق ڈار صاحب فائنانس منسٹر صاحب اپنے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب کو یہ فرما رہے ہیں کہ وہ اینٹی پاکستان ایلیمنٹ ہیں؟ ہمارے ڈیفنس منسٹر اینٹی پاکستان ایلیمنٹ ہیں؟ کیونکہ یہ تو جناب آپ کے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب نے ابھی کچھ دن پہلے ہی کہا ہے کہ دیوالیہ نکل چکا ہے, پاکستان ہیز بین ڈیفالٹڈ, انہوں نے خود بولا یہ. تو آپ ان کو کہہ رہے آپ پہلے اپنے لوگوں کو تو روک لیں, یعنی کیا؟ اچھا میری ایک اور بات ہے, دیکھیں بہت اچھی بات ہے, میں تو کہتی ہوں بہت ہی کمال کی بات ہے کہ اگر جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں وہ ابھی بھی اتنی زبردست کوششیں کرے, اور وہ ان کا یہ کہنا ہے جو انہوں نے کہا, بتا دیتی ہوں کہ ود ان اے ویک, ایک ہفتے کے اندر, اب ویک میں ہوتے ہیں 7 ڈیز, ٹھیک ہے, 7 ڈیز میں 6 ڈیز میں آپ ڈیٹ بتا دیتے کہ اس کو ہمارا جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہو جائے گا ایگریمنٹ, سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا. اس کی وجہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ٹاکس ہیں وہ کنکلوڈ ہو گئی ہیں اور پاکستان نے ساری شرائط, تمام کنڈیشنز مان لی ہیں. جو صورتحال ہے وہ سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی. روز یہی خبریں آتی ہیں کہ جی آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہے وہ بس نزدیک ہے, قریب ہے اور ہو جائے گی, لیکن پھر اس کے بعد کوئی نئی کنڈیشن جو ہے وہ نیو کنڈیشن فرام آئی ایم ایف جو ہے وہ آتی ہے اور اس کے بعد پھر ہمارے جو لوگ ہیں وہ سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں. اس وقت ایک تو یہ ہے کہ سب سے جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی دن میں روپے جو ہے ڈالر کے مقابلے میں 19 روپے کا اضافہ ہوا ہے ڈالر کے ریٹ میں, اور وہ 291 پہ پہنچ چکا ہے انٹر بینک میں, اور 310 اس وقت اس کا ریٹ چل رہا ہے اوپن مارکیٹ میں. جو ہم باتیں کر رہے ہوتے تھے کہ جی 300, تو وہ 300 والا جو فگر ہے وہ اس وقت کراس کر چکا ہے. اور آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ابھی مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ ڈالر کے ریٹ کو وہ ریٹ مینٹین رکھیں, وہ ریٹ لگائیں روپے کا ڈالر کے مقابلے میں جو پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پہ چل رہا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہاں پہ آئی ایم ایف کی کوئی برانچ ہے یا ان کے نمائندے ہیں یا کیا چیز ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہی والا ریٹ جو ہے آپ ڈالر کا آفیشیلی اناؤنس کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس میں 3 بیسک پوائنٹس کا اضافہ کیا گیا, اور 1996 کے بعد یہ ہائیسٹ جو ہے
یہ 20% سے اوپر جا چکا ہے۔ خیر نہ صرف یہ کہ ڈالر کا ریٹ بڑھ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں گر رہی ہیں۔ اچھا، اس وقت جو مفتاح اسماعیل صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت کی کوئی پالیسی نظر نہیں آ رہی، معیشت کے ساتھ یعنی اکانومی کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ آج پاکستانی معیشت کی تاریخ کے حوالے سے ایک برا دن ہے کہ جب پاکستانی روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 300 روپے تک پہنچ گیا اور شرح سود بھی 3% اضافے کے بعد 20% پر پہنچ چکا ہے۔ ایک طرف تو مفتاح اسماعیل صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اسحاق ڈار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ ہی دنوں میں بس آپ کو خوشخبری مل جائے گی، افسوس کے ساتھ کہ وہ اس ادار کے لیے جس کے لیے پورے میں کہتا ہوں کہ ننگا کر کے اس کے بعد بھی وہ پیسے نہیں دیے گئے، تو اس کے ہم انتظار میں کہ جی وہ پیسے ہمیں ملیں گے اور شاید جلد ملیں گے۔ لیکن ایک اور چیز بھی باتیں ہو رہی، کچھ ایکسپرٹس یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی انڈیا کے ساتھ کیونکہ ہمارے تعلقات خراب ہیں تو وہ تو نہ پاکستان کے اگینسٹ کوئی جنگ لڑنا چاہتا ہے، نہ وہ پاکستان کے اوپر اٹیک کرنا چاہتا ہے، اور نہ کچھ اور کرنے کی ان کو ضرورت ہے، بلکہ ان کو ایک چیز کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی چابی جو ہے وہ IMF کے پاس ہے، وہاں سے وہ تھوڑی سی وہ گھمائیں گے اور ادھر سے پاکستان کی چیخیں جو ہے وہ نکلیں گی۔ اب اس بات میں کتنی حقیقت ہے کتنی نہیں ہے، لیکن کیونکہ جب ایسی سچویشن ہوتی ہے اور جب آپ کرائسس میں ہوتے ہیں تو پھر بہت ساری باتیں پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں مائنڈ میں آتی ہیں۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ ان کا اتنا انفلوئنس ہے بھائی امریکہ میں کہ وہ یہ چیز کر سکتے ہیں، اور وہ IMF کو انفلوئنس کر سکتے ہیں، وہ امریکہ کو انفلوئنس کر سکتے ہیں، اور اتنا انفلوئنس کر سکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی پیسے دے دو، لیکن ذرا ان کی چیخیں ذرا دور دور تک سنائی دینا، ان کی چیخیں نیو دہلی تک، ان کی چیخیں بیجنگ تک، ان کی چیخیں ابوظہبی تک، ریاض تک، لندن تک اور واشنگٹن DC تک سنائی دے۔ اب پتہ نہیں چیخیں تو ہماری شاید اس سے بھی آگے جا رہی ہوں گی، لیکن پتہ نہیں، سرکار لوگوں کو ابھی تسلی نہیں ہو رہی۔